سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پیدر پہ بھیجے اس کے بعد رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو البینات، کھلے نشانات، وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی ہم نے اس کو بروح القدس، پاک روح سے، أَفَكُلَّمَا، پھر بھلا کیا جب جاءکم رسول، لایا تمہارے پاس رسول، بما لا تہوی انفسکم، وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو، استکبرتم، تو تم تکبر کرنے لگے، ففریقا کذبتم، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا، وَقَالُوا، اور کہنے لگے، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بل لعنهم اللہ، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت کم ہے ایمان لانے والے۔ ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کی چوتھی قسم اس کا ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 87 اور 88، دو آیات میں۔ ان میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی انتہائی کجروی اور سنگ دلی کی دو مثالیں بیان کی گئیں۔ پہلی مثال انبیاء اور رسول کی تکذیب اور ان کو جھٹلانا،
اور دوسری مثال انبیاء کرام کا قتل۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو تمہارے آباء و اجداد نے انبیاء کا مقابلہ کیا، بعض کی تکذیب کی، جھٹلایا، ان کو جھوٹا قرار دیا، اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ تم انہی کی اولاد ہو۔ اس مضمون کو ان الفاظ کے ساتھ شروع کیا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ یقینی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور وہ ایک دستور ہدایت تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ بہت بڑی عظیم کتاب لے کر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے لے کر آئے تھے، اور وہ دستور حیات تھا ان کے لیے۔ قرآن کریم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے بڑی کتاب تورات تھی، اور بے شمار مضامین تورات کے قرآن کریم کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، اور تورات ہی کی دعوت دیتے رہے، اس کے مطابق عمل کرتے رہے، تاہم کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے آخری فرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان پر زبور نازل کی گئی، لیکن زبور کے اندر زیادہ مناجات اور دعائیں اور اس طرح کی مضامین تھے۔ احکام والی کتاب جس طرح قرآن کریم ہے، اس طرح تورات تھی۔ اور قرآن کریم میں جس طرح عقائد اور اللہ کی وحدانیت کا مضمون ہے، اس طرح تورات کے اندر بھی تھا۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت دیکھیں، 15ویں پارے کی پہلی سورت۔ صفحہ 365۔ سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا تھا۔ اور اس کا اہم مضمون یہ تھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ اے بنی اسرائیلیو تم اللہ کے سوا، یعنی اللہ نے فرمایا میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ یہ توحید کی دعوت خاص طور پر، کیوں تو بے شمار مسائل تھے، لیکن آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نزدیک توحید کی اہمیت زیادہ ہے، تو انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کا اجمالی تذکرہ کر کے نمونے کے طور پر اس میں سے ایک مسئلہ ذکر کر دیا گیا، اور وہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ تھا، اور انہیں یہ سبق دیا گیا تھا کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بنانا۔ شرک بہت ساری قوموں کے اندر رہا، بنی اسرائیل کے اندر بھی رہا، اور ہر پیغمبر نے قوموں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی یہی سبق تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز نہ سمجھنا۔ کارساز کام بنانے والا، یہ لفظ وکیل جو ہے، آپ عدالت کے اندر جا کر کسی کو وکیل بناتے ہیں، قرآن کریم کے اسی لفظ سے لیا گیا۔
یعنی آپ اپنے مدعا کو عدالت کے جج کے سامنے صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتے تو آپ کی وکالت کرتا ہے، یعنی آپ کا کام بنا دیتا ہے، آپ کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اللہ کارساز ہیں، اللہ سب کام بنانے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، ما فوق الاسباب۔ شرک کرنے والا جس کو بھی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اور کارساز سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس فل اختیارات ہیں، ان کو ہمارے حالات کا پتہ ہے، ہمارے ظاہر باطن سے واقف ہیں، ہماری مشکلات کا ان کو پتہ ہے، اور مشکلات کو حل بھی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اولاد دینے کی طاقت رکھتے ہیں، بیماری میں شفا دینے کی طاقت رکھتے ہیں، بگڑی بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہی مشرکانہ عقیدہ ہوتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے یہی سبق ان کو پڑھایا کہ یہ ما فوق الاسباب سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیے۔ نہ کوئی نبی کارساز ہے، نہ کوئی ولی کارساز ہے، نہ کوئی فرشتہ کارساز ہے، کارساز صرف اللہ ہی ہے۔ چنانچہ ابن اسرائیل کی آیت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بنانا۔ یہ تورات کی دعوت تھی، اور یوں کہہ لیجئے تمام انبیاء بنی اسرائیل کی دعوت تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 4000 انبیاء، بعض مفسرین نے اس سے زیادہ تعداد بھی لکھی۔ آخر آپ جو سنتے ہیں کہ 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، تو مختلف ادوار کے اندر آئے، اور یہ درمیانی دور جو گزرا ہے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کے اندر کم و بیش 4000 انبیاء اکرام مبعوث ہوئے۔ ہر نبی کسی نے کسی قوم کی طرف، کسی علاقے کی طرف مبعوث ہوا ہوگا۔ پوری انسانیت کی طرف صرف محمد رسول اللہ سے مبعوث کیے گئے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا کے لیے اور پھر قیامت تک کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے مختلف علاقوں کے لیے نبی تھے، مختلف قوموں کے لیے مخصوص انہیں ڈیوٹی دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نمائندگی دی، فلاں علاقے کے لوگ ان کی ہدایت تمہاری ذمہ داری، فلاں علاقوں میں تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے پیغمبر، ان میں سے جس طرح زکریا علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہیں، یوسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دوسرے پیغمبر ان میں حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں۔ تو یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آتا ہے فَرْسَلَ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، قرآن کریم میں تعداد بتا دی کہ یونس علیہ السلام کو 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا گیا تھا یا کچھ زیادہ تھے، لیکن پوری دنیا کے انسانوں کے نبی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کوئی صرف اندھی عقیدت میں بات نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کے اندر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ کافۃ للناس کا معنی پوری دنیا کے انسان۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، آج روئے زمین پر جتنا بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کو ہی اپنے لیے حجت اور رہنما سمجھتا ہے۔ جس نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا وہ معاملہ الگ ہے، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے مسلمان ہیں یا کافر ہیں، یہ سب رسول اللہ کی امت ہے۔ جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت ہے، جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اس کو امت اجابت کہتے ہیں، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا ابھی اکڑے ہوئے ہیں اس کو امت دعوت کہتے ہیں، یعنی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ آج مسلمان کفار کو دعوت دیتے ہیں اور بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں مغربی دنیا میں، ہمیں تو اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہوتے، ہمارا یہ خائن بددیانت میڈیا اس کو نہیں ذکر کر رہا، لیکن جو لوگ وہاں رہتے ہیں مغرب دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کی خوبیاں دیکھ کر، ہماری خوبیاں دیکھ کر نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگ اگر فوری طور مسلمان نہیں ہو رہے تو وہ ہمیں دیکھ کر نہیں ہو رہے، یہ مسلمان ہے، اسلام اس کا نام ہوتا ہے۔
ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر، ہمارے رویوں کو دیکھ کر، اخلاق کو، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہماری خیانتیں، ہماری بددیانتیاں، ہماری عہد شکنیاں، ہماری قانون شکنیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نفرت کا باعث بنی ہوئی اور رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی۔ اسلام کی خوبیاں سامنے رکھ کر جس آدمی نے دیانتداری کے ساتھ جائزہ لیا، فوراً اسلام کی طرف آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کائنات کے ایک ذرے ذرے کے ایک چپے چپے تک رسول اللہ کی دعوت نہ پہنچ جائے۔ اب بھی ہو سکتا ہے دنیا میں ایسے خطے موجود ہوں، ہمیں تو پوری دنیا کا حال معلوم نہیں ہے، جہاں ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی، اور حضور کی دعوت پہنچانے والے آپ کی امت ہے، امت کے لوگ پوری دنیا کے اندر اس نمائندگی کرنے والے، اور کر رہے ہیں لوگ، کچھ نصیب لوگ ایسے ہیں کر رہے ہیں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، لیکن ابھی تک روئے زمین کا شاید اتنا بڑا حدود اربع ہے کہ اس تک پوری طرح لوگ نہ پہنچے ہوں گے، لیکن قیامت قائم نہیں ہوگی، اس سے پہلے پہلے لوگ پہنچ جائیں گے۔ پوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت اجابت وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کی نبوت رسالت پر ایمان لے آئے، اور امت دعوت وہ ہے جو ابھی تک اکڑے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کا پیغام ان کے لیے بھی ہے، اور ان کے لیے بدستور یہ کوشش جاری رہے گی۔ باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کوئی خاص علاقے کے لیے، کوئی خاص خطے کے لیے، کوئی خاص تعداد کے لیے آتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو طرح فضیلت ہے انبیاء سابقین پر، اس کے اسباب و وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خاص خاص علاقوں کے نبی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری باتوں کا ایک عجیب اسلوب اختیار کیا گیا۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ نے، ما ارسلناک لکافۃ للناس، میرے نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے، الناس کا لفظ استعمال کیا، نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہے یہ پوری انسانیت کی ہدایت کا سامان ہے، یہاں بھی الناس کا لفظ استعمال ہوا۔ قبلہ، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بیت اللہ کو ہم پوری دنیا کے انسانوں کی بقا کا ذریعہ بنایا، یعنی دنیا ابھی تباہ برباد نہیں ہوئی اس لیے کہ بیت اللہ زمین پر موجود ہے، جس دن اللہ بیت اللہ کو اٹھا لیں گے پھر ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو قبلہ بھی عالمگیر، نبی بھی عالمگیر، کتاب بھی عالمگیر، اور یہ امت بھی عالمگیر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم سب سے بہتر امت ہو، لیکن تمہارے بہتر ہونے کی اسباب وجوہ میں سے تمہاری شکلیں نہیں، اخرجت للناس، تمہاری ڈیوٹیاں اور ذمہ داری ہیں کہ تمہیں پوری انسانیت تمہاری محنت کا میدان ہے، اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ یہ امت بھی عالمگیر ہے، یہ قرآن بھی عالمگیر ہے، یہ قبلہ بھی عالمگیر ہے، اور یہ نبی بھی عالمگیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات مشترک ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے اندر توحید سر فہرست یہ رہی ہے، اور قرآن کریم کو آپ دیکھیں، اس کی تقریباً 86 صورتیں ہیں جو مکی صورتیں کہلاتی ہیں، جس میں سوائے عقیدہ توحید کے اور شرک کی تردید کا اور کچھ بھی نہیں۔ باقی جو 28 صورتیں ہیں ان کے اندر احکام بھی ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حلال کا حکم ہے، حرام ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، قصاص ہے، وصیت ہے، وراثت ہے، لین دین، بیع و شراء کے احکام ہیں۔ لیکن ان احکام کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کا مسئلہ وہاں بھی موجود ہے۔ تو قرآن کریم کا غالب حصہ جو ہے شرک کی تردید پر اور اللہ کی توحید کے مضمون پر مشتمل ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت اور ان کی پکار اور ان کی تبلیغ، ان کا غالب حصہ جو اللہ کی توحید کے مضمون پر مشتمل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زندگی، اس میں 13 سالہ زندگی کے اندر تو کوئی نہ نماز کا حکم تھا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا،
13 سال میں سوائے شرک کی تردید کرنے کو اللہ کی توحید کا اور کیا بیان کیا؟ 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی کیے، باقی احکام بھی نازل ہوتے رہے، ان کو بھی رسول اللہ نے نافذ کیا، سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے اندر بھی غالب حصہ توحید کا ہی رہا۔ مثال تو یہی سورہ مبارکہ ہے، یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح توحید کا مضمون آ رہا، جا بجا آ رہا۔ آغاز اس کا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا بھر کے انسانوں، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ عبداللہ بن عباس نے اس کا معنی کیا ہے وحدوا ربکم، اللہ کی وحدانیت کے عقیدے پر آ جاؤ، واحد لا شریک سمجھو اس کو، اپنے ذات میں بھی، صفات میں بھی، حقوق میں بھی، اختیارات میں بھی۔ اس میں احکام بھی آئیں گے، آگے دیکھیں گے انشاءاللہ دوسرے پارے کے اندر، لیکن توحید کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اس معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابیں اور آسمانی شریعتیں، اللہ کے بھیجے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی دعوت کا غالب حصہ جو اللہ کی توحید اور شرک کی تردید پر مشتمل ہے۔ کیوں کہ اللہ کی نافرمانی کی جتنی قسمیں بھی ہیں، سب سے بڑی نافرمانی جو ہے شرک ہے، اور اللہ کی فرمانبرداری کے جتنے انواع و اقسام ہیں، سب سے بڑی نیکی جو ہے اللہ کی توحید ہے، اور اللہ کو توحید پسند ہے اور شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ شرک اللہ کا مشرک اللہ کا باغی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، پکی بات ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور کتاب کا مضمون کیا تھا؟ وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 سے آپ کو ایک اشارہ مل چکا ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر وہ کام کرتے رہے۔ قرآن کریم میں جا بجا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تبلیغ، فرعون کو اور پھر بنی اسرائیل کو کیا کچھ کرتے رہے، وہ ساری موجود ہے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ وقفینا، پھر پیدر پہ بھیجے ہم نے، من بعد، اس کے بعد، یعنی ان کے وفات کے بعد، بالرسول، اللہ کے رسول۔ میں بتا چکا ہوں کہ تقریباً 4000 تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ وَكَانُوا إِلَى زَمَنِ عیسیٰ علیہ السلام 4000، یہ انبیاء اکرام جو پیدر پہ آتے رہے ہزاروں کی تعداد میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 4000 تھے، بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھے ہیں۔ اور وہ نمایاں طور پر انبیاء جیسے حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شمعون، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت حزقیل وغیرہ، ان میں سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن کو باقاعدہ ان بنی اسرائیل کے ناپاک ہاتھوں سے قتل ہونا پڑا، اور بھی بے شمار انبیاء جن کا نام ہم نہیں جانتے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، بالآخر اس سلسلے کے آخری فرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام جہاں بھی کہیں آئے گا، لفظ عیسیٰ جب بھی آئے گا تو ساتھ ابن مریم کا لفظ آئے گا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ کسی نبی کے ماں یا باپ کا ذکر قرآن کریم سے ان کا تذکرہ کرتے وقت نہیں کہ فلاں کا بیٹا۔ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام دونوں باپ بیٹا ہیں، لیکن سلیمان کے بارے میں سلیمان بن داؤد کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، سورہ نمل کے اندر آتا ہے، ہم نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم دیا تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ یوں نہیں کیا کہ سلیمان ابن داؤد علما، سلیمان جو داؤد کے بیٹے تھے ان کا علم دیا۔ کسی نبی کے باپ یا ماں کا ذکر نہیں، صرف ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کا ذکر آتا ہے، مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ کا تعلق انسانوں میں صرف مریم کے ساتھ تھا، ان کے والد کوئی نہیں تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو پیدا کیا تھا، اور جس انسان کے ساتھ تھے وہ ان کی والدہ تھی مریم۔ ایک تو یہ بات واضح کر دی، ان لوگوں کی تردید کر دی جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے والد تجویز کرتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ جو خدا کی پھٹکار ان پر پڑے، انہوں نے کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے طور پر اپنی کتابوں میں لکھ دیے، اور بدنصیبی سے ہمارے اس بر صغیر میں پاکستان شریف کے اندر، وزیر آباد کے اندر ایک غیر مقلد مولوی تھا، اس نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا اس بات کیا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو۔
لیکن قرآن کریم تردید کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے. ایک مقام میں آتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تھا. خلقہ من تراب, اللہ نے تراب سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون, پھر فرمایا ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا انسانوں میں صرف ماں کے ساتھ تعلق تھا اور مریم تھی. ایک تو سبب یہ حضرت مریم کی منسوب کرنے میں یہ ہے کہ تاکہ ان لوگوں کو تردید ہو جائے جو عیسیٰ علیہ السلام کے والد تجویز کرتے ہیں. دوسرا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کی تردید ہو جائے جو حضرت مریم صدیقہ کو بد چلن بدکار کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الحرام کہتے ہیں. یہودیوں پر خدا کی لعنت, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا ہی نظریہ رکھتے تھے. اور ہمارے زمانے یہ قادیانی مردود جو ہے یہ بھی ایسے ہی بکواس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف منسوب کر کے بتایا دیا کہ اگر وہ کسی اور انسان کے, مریم کے سوا کسی اور انسان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تو قرآن اس کا ضرور ذکر کرتا. صرف مریم کے بیٹے تھے اور کسی کے بیٹے نہیں تھے. اور مریم کا ذکر قرآن کریم میں آگے آئے گا. وَأُمُّهُ صدیقہ, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم جو تھے وہ صدیقہ تھیں, یعنی اللہ کی ولیہ تھیں. ان کی پاک دامنی, ان کے کمال بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا. وہ بد چلن اور بدکار عورت نہیں تھی, وہ اللہ کی مقبول بندی تھی. اور اگلی صورت کے اندر آئے گا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک, اللہ نے مریم کو مخاطب کر فرمایا اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا, وطہرک آپ کو پاک بنایا, واصطفاک علی نساء العالمین اور دنیا بھر کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے. تو مریم صدیقہ تھی اور اللہ کی مقبول بندی تھی اور پوری کائنات کی عورتوں کی وہ سردار تھیں. اس واسطے ان پر تہمت لگانے والوں پہ خدا کی لعنت, وہ بھی جھوٹے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پاک بندے تھے, پاک نبی تھے, ان کا تعلق انسانوں میں صرف مریم کے ساتھ تھا اور مریم نیک عورت تھی, وہ بدچلن بدکار نہیں تھی. تو یہودیوں کی بھی تردید کر دی گئی. اور ایک بات ابن مریم بول کر یہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم دونوں سورہ مائدہ میں آ گیا کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ یہ بتانا چاہتے تھے تو بڑے مقبول, لیکن میرے نظام حکومت کے اندر, میری خدائی کے اختیارات کے اندر یہ مجبور لوگ تھے, مختار نہیں تھے, روٹی کے محتاج تھے. جو انسان کھانا کھاتا ہے وہ روٹی کا محتاج ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ کسی کی فضیلت بیان کریں دیکھیں یہ بڑے شان والے ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں, بڑے متقی پرہیزگار ہیں, یہ خوبی ہیں, یہ روٹی بھی کھاتے ہیں, تو اگلے کو تو ہنسی آ جائے گی. بھائی روٹی کا تذکرہ کیا ہے, لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول, مسیح ابن مریم اللہ کے رسول تھے. ام صدیقہ ان کی ماں ولیہ تھی. کانا یاکلان الطعام, یہ دونوں ماں بیٹا روٹی کھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے روٹی کھانے کا ذکر اس کا دیا, بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں, نفخہ جبریلی سے پیدا ہوئے. جبریل امین نے پھونک ماری, اللہ کی قدرت سے وہ پیدا ہو گئے. اور ماں بھی بڑی شان والی تھی, اور جبریل امین ہمیشہ ان کی تائید کیا کرتے تھے, اور اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کے معجزات بھی ان کو دیے, سارا کچھ دیے. لیکن اس کے باوجود یہ مختار نہیں تھے, محتاج تھے. یہ ماں بیٹا دونوں روٹی کھایا کرتے تھے. ایک ایک لفظ سے, ایک نقطے سے قرآن کریم ایک بڑا مضمون بیان کر دیتا ہے. علوم کا سمندر ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینات دی. بینات سے مراد ہے معجزات. قرآن کریم میں آ رہا ہے آگے, صفحہ 71 نکالیے ذرا. تیسرے پارے میں صفحہ 71 سورہ آل عمران. یہ پیچھے سے صفحہ 70 سے ذکر آ رہا ہے. مضمون شروع ہو رہا ہے اس کا آیت نمبر 44 سے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ, مریم کو اللہ نے بشارت دی کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کے ساتھ, یعنی اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا. وہ اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. بڑے مرتبے والا ہوگا, دنیا میں اور آخرت کے اندر اللہ کے مقربین میں سے ہوگا, اور لوگوں سے باتیں کرے گا ماں کی گود کے اندر بھی, اور بڑی پوری عمر کا ہو کر باتیں کرے گا, نیک بختوں میں سے ہوگا.
تو کہنے لگی رب انا یکون لی ولد، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، میرا تو کوئی شوہر نہیں، کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا۔ اذا قضى امرا، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو فانما یقول له کن فیکون، کہہ دیتا ہے کون ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب، اس آپ کے بیٹے یعنی عیسیٰ کو اللہ کتاب سکھائیں گے اور حکمت دانائی کی باتیں سکھائیں گے، تورات اور انجیل سکھائیں گے، ورسولا، اس کا رسول بنا کر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ اب یہاں سے آگے دیکھیں، انی جئتکم بآیۃ مبین، وہ آ کر کہیں گے لوگوں میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ ان میں سے کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے کہیت تیرے پرندے کی شکل کا ایک پرندہ، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا جانور اڑ جاتا ہے، لیکن ساتھ اذن اللہ کا لفظ بول کے بتا دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وہ ابرئ الاکمہ، میں ٹھیک تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، والابرص مادرزاد کوڑی کو، واحیی الموتى، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور تمہیں بتا دیتا ہوں بما تاکلون، جو تم کھا کر آتے ہو تو بتا دیتا ہوں تم فلاں چیز کھا کر آئے ہو، وما تدخرون، جو کو رکھ کر آتے ہو گھر کے اندر ذخیرہ بنا کر، ان فی ذلک لآیہ، اس میں پوری نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، بینات، یہاں جو قرآن کریم وآتینا عیسیٰ بن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو ہم بینات دیے، یہ ساری معجزات ہیں۔ ایک یہ بات کہ نفخہ جبریلی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، جبریل امین نے پھونک ماری حضرت مریم صدیقہ کے گریبان میں، اللہ پاک نے اسی وقت ان کے ہاں لڑکا پیدا کر دیا۔ یہ بینات کھلی نشانی ہے۔ اور جب ان کی ولادت ہو رہی تھی اس وقت جبریل امین پاس تھے۔ پاس کیوں تھے؟ تاکہ شیطان کے شر سے اور شیطان کے مس سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے بعد مسلسل جبریل امین ان کے ساتھ رہے، تاہاں کہ آسمانوں پر اٹھائے جانے تک ساتھ رہے، کیونکہ یہودی ان کے دشمن تھے، قتل کے در پہ رہتے تھے، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو لگا لیے، وہ ان کی حفاظت کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے طاقت دی روح القدس سے، روح القدس سے مراد جبریل امین ہے کہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے بنی اسرائیل جب بھی تمہارے پاس کوئی اللہ کا رسول آیا، بما ایسے احکام لے کر آیا، لا تہویٰ انفسکم، جو تمہیں نہیں بھاتے، تمہارا دل ماننے کو نہیں چاہتا، اس تک پر پہلے تم تکبر کرنے لگے، بڑے بن بیٹھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پھر ایک جماعت انبیاء کو تم نے جھٹلایا، صرف تم نے نافرمانی نہیں کی، نبیوں کو بھی جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک جماعت کو تم نے قتل بھی کر دیا۔ تو یہ تھی ان کی وہ بدبختی اور خباثت کہ انہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب بھی کی اور انبیاء کرام کو قتل بھی کیا۔ ان کے وہ ناپاک ہاتھ ہیں، دنیا میں کسی اور قوم نے کسی پیغمبر کو قتل نہیں کیا سوا بنی اسرائیل کے۔ سابقہ انبیاء میں گزرے بنی اسرائیل سے پہلے کسی نبی نے نبی کو، کسی امت نے نبی کو قتل نہیں کیا، مخالفتیں کی، قتل نہیں کیا۔ قتل کرنے والے ناپاک ہاتھ ان یہودیوں کے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان، اسی یہودی قوم کو اللہ پاک نے کس زمانے بڑا عروج دیا، اور قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیلیو تمہیں میں ساری دنیا کے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ لیکن جب انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، انکار کیا، نافرمانی کی، انبیاء کو قتل کیا، تو اللہ نے فرمایا فباؤ بغضب من اللہ، اللہ کا غضب پھر ان پر نازل ہوا۔ فباؤ بغضب علی غضب، غضب در غضب خدا کا ان پر۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ کی لعنت بھی ان پر آئی، یعنی خدا کی پھٹکار بھی ان پر پڑتی رہی، خدا کا غضب ان پر نازل ہوتا رہا۔ یہاں بھی دیکھیں وقالوا قلوبنا غلف، کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی ہمیں آپ کی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ انبیاء کی نافرمانی اور حکم عدول کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں مذاق کے طور پر، تمسخر کے طور پر، ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، جی ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی، ہم اپنے عقیدے پر پکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، بکفر، ان کے کفر کے سبب سے، فقلیلا ما یؤمنون، اس پھٹکار اور لعنت کی نحوست پر یہ پڑی کہ ان کو جتنا بھی سمجھائیں، جتنا بھی کوشش کریں خدا کے نبی آ کر، ان میں سے بہت کم ہی ماننے والے ہوں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔
یہ 2 پرچے ہیں، آپ کو دے دیے ہیں۔ رات کو سونے کی دعا، یہ کافی عرصہ پہلے ہم نے تیار کی تھی، بس اس کے چھاپنے کا آج ہی موقع ملا۔ اور یہ دوسرا ایک پرچہ ہے ننگے سر نماز اور اکابر علماء اہل حدیث۔ یہ کوشش کر کے مختلف مساجد کے اندر لگائیں، اور خصوصاً ان اہل حدیثوں کی مسجدوں کے اندر لگائیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات تو نہیں مانتے، چاہے اپنے بڑوں کی بات تو مان ہی لیں۔ ہاں جی، اچھا جی، یہ رات کو سونے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی جلد ثانی کے اندر یہ دعا منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستر پر سونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کر لو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو: اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبتاً ورغبتاً الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی ہستی کو بالکل تیرے سپرد کر دیا اور اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیے، تجھی کو اپنا پشت پناہ بنا لیا، تیرے جلال سے ڈرتے ہوئے، تیرے رحم و کرم کی طلب اور امید کرتے ہوئے۔ میرے مولا، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں اور بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں۔ میں ایمان لایا تیری مقدس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں تو نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ دعا سکھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو سونے سے پہلے یہ دعا آپ کا آخری بول ہونا چاہیے۔ اگر بالفرض اللہ کے حکم سے اسی حال میں تمہاری موت آ گئی تو بڑی مبارک موت ہوگی اور دینی فطرت موت ہوگی۔ تو یہ اس دعا کی اس فضیلت کو سامنے رکھ کر پھر میں نے اس کو بخاری شریف سے نقل کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی کہ یہ چھپ بھی گئی اور آپ حضرات کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ اور ہے یہاں ان عبد الباسط صاحب سے رابطہ کر کے جہاں میں کسی کہیں دینا ہو تو شاید کسی کا بھلا ہو جائے تو آپ لے لیں۔ یہ تو مستقل ایک مضمون ہے۔ اس میں اس دعا کے اندر آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا آپ کی کتاب پر جو تم نے نازل فرمائی اور تیرے نبی پر جو آپ نے بھیجا۔ یہ الفاظ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت کی بجائے اس انزلت کے بعد ونبیک الذی ارسلت، اس کی بجائے اگر ہم نبی کا لفظ بولنے کے بجائے وہ رسولک الذی ارسلت پڑھیں تو ارسال کے ساتھ رسول کا لفظ بڑا جچتا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو قرآن کریم کے اندر جہاں لفظ ارسال آیا وہاں رسول کا لفظ ساتھ آیا۔ رسول کہتے ہیں جو بھیجا جائے، کسی کا نام ارسال ہے۔ تو صحابی رسول اللہ نے جب نبی کا لفظ استعمال فرمایا تو صحابی نے پوچھ لیا کہ نبی کی بجائے لفظ رسول اگر ہم پڑھیں تو یا رسول اللہ کیسا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رسول کا لفظ کی اجازت نہیں دی، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فرما دیا۔ یہ اصل میں ساتھیوں کا منشا یہ تھا کہ آپ تک بھی بات پہنچ جائے۔ بتانا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعا یا جو کلمات جو بات جس انداز سے نکلی ہے اس کو اسی انداز سے پڑھنے میں خیر اور برکت ہے، اسی میں فضیلت ہے۔ اس کو ہم اپنے خیال اور اپنے خواہش کے مطابق ذرا بھی رد و بدل کرنے کا مجاز نہیں۔ اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ہم لوگ جو ہیں دین میں گڑبڑ کرنے میں بڑے پیش رہتے ہیں، خصوصاً پاکستانی۔ بہت ساری دعائیں ہیں، ان کے اندر ہم اپنی طرف سے ایڈیشن کر رکھے ہیں۔ اب نماز کے بعد جو دعا رسول اللہ نے سکھائی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یاد ہے آپ سب کو؟ شکر ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچپن میں ہم سنتے بھی آئے، آپ بہت سارے اماموں کو دیکھیں گے وہ دھڑلے سے پڑھیں گے، یا تو وہ جاہل ہوتے ہیں بالکل ہی، تو یا اتنے دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سچ کہنے میں موت ان کو نظر آتی ہے۔
اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام تبارک ربنا وتعالیت. یہ اتنی لمبی چوڑی بات، یہ لمبی چوڑی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے نہیں نکلی. ہمارے ایک ساتھی شاید اختر یہاں آئے نہیں، ٹاؤن شپ میں ان کا کاروبار ہے، وہاں کہیں نماز پڑھتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو امام صاحبان دعائیں بھی پڑھتے ہوں گے اونچی اونچی آواز سے تاکہ ہمارے مقتدی خوش رہیں. بڑی بیماری یہ ہوتی ہے کہ مقتدی خوش رہیں. اللہ خوش رہے یا نہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو یا نہ ہو، نہ مقتدی خوش رہنا چاہیے. تو اس نے جب سنا ہمارے ساتھی نے تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے سمجھدار ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ دعا پڑھی ہے یہ کہاں ہے حدیث کتاب میں؟ اس نے کہا حدیث کتاب میں ہے. کہتے ہیں کہ یہ دعا اسی طرح ہی ہے. تو وہ حیران ہو گیا کہ بھئی یہ ایک پبلک کا ایک عام آدمی ہے، مولوی نہیں ہے، اور مجھ پر اعتراض کرتا ہے اور کہتے ہیں دعا اسی طرح ہی ہے. انہوں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں دکاندار ہوں، دکان کرتا ہوں، کیا کام کرتا ہوں. وہ چپ ہو گیا، وہ یہ بھی نہ بتا سکا کہ یہ دعا کہاں ہے اور کہاں نہیں، اور اس کے الفاظ اتنے ہیں یا نہیں ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ جتنے نکلیں انہی میں خیر و برکت ہے، اپنی طرف سے اضافہ کرنے میں نہیں. اسی طرح آپ روزے کی افطار کی جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کو آپ کے بڑوں نے، یا ہمارے ملک کے اندر جو کیلنڈر چھپتے ہیں انہوں میں، یا کتابیں جو انشنٹ لکھی جاتی ہیں ان کے اندر یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. یہ اس لیے یاد ہے کہ بچپن میں یہی کچھ یاد کیا تھا جب بے ہوش تھے. جب ہوش آئی تو پھر پتہ لگا کہ سچ کیا رہا. اس وجہ بچپن کی باتیں جو ہیں یاد تو رہتی آدمی کو. اللہم انی بھی ہے، انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. لیکن حدیث کی کتابوں کے اندر یہ دعا صرف اتنی ہے، اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت. انی بھی نہیں ہے، و بک آمنت بھی نہیں، و علیک توکلت بھی نہیں. اللہم لک صمت، انی نہیں ہے، اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت. جنرل ضیاء الحق مرحوم جب نئے اقتدار پر آئے تو انہوں نے عرب ممالک کے طرز پر پاکستان کی اہم مشہور مساجد سے افطار کی دعا اور اذان نشر کرنے کا پروگرام بنایا. لاہور میں مسجد شہداء کا انتخاب کیا انہوں نے. بڑی پرانی بات ہے، جنرل ضیاء بہت سال ہو چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. بہت خوبیوں کے مالک تھے. ہو سکتا ہے آپ حضرات کو اتفاق نہ ہو ان سے، آپ پابند نہیں ہیں کسی کے اتفاق کرنے کے، لیکن میری ذاتی سوچ میں کہ محمد علی جناح سے لے کر موجودہ حکمران تک اس سے زیادہ شریف انسان، اس سے زیادہ اچھا انسان اس ملک کو کبھی نہ ملا ہے، نہ کبھی ملے گا آئندہ کے لیے. باقی کے سیاسی اختلاف رائے ہوتا ہے. میرے خیال میں ان سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ بھٹو کو پھانسی لگانے والی غلطی ہے. اپنے مخالف کو سزا دینے کے لیے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. احمد رضا قصوری کا باپ کو آسمان سے اتری مخلوق نہیں تھی کہ اس کی خاطر جو اتنے بڑے مقبول لیڈر کو، جو اتنا جرأت مند آدمی سے، خامیاں ہزار اس کے اندر صحیح، لیکن بھٹو سے بڑھ کر اس پاکستان کا جرأت والا لیڈر کوئی آیا. مجھے شدید اختلاف اس زمانے میں رہا اور بھٹو کے فیصلے کے ساتھ مجھے 1 سال قید و مشقت کا آرڈر ہوا تھا سخت مخالفت کے باوجود. لیکن اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھٹو کو پھانسی دینے کا عمل جو ہے نہایت غلط تھا. وہ واحد لیڈر تھا جس نے قادیانیت کے خلاف اسمبلی کے اندر فیصلہ کر دیا. آج اس کے بعد یہ نواز شریف اور اس کی پارٹی کے لوگ، ان کو اتنی توفیق بھی نہیں ہو سکی کہ یہ صرف اتنا کر لیں کہ پاسپورٹ کے خانے کے اندر یا شناختی کارڈ کے خانے کے اندر جس کے پاس شناختی کارڈ ہے اس کا مذہب کا اضافہ کر دیا کہ مذہب اسلام ہے. ان سے پورا مطالبہ کیا گیا، لیکن یہ اتنے ڈرپوک اور بزدل قسم کے لوگ ہیں. بھٹو نے ان کو قادیانی کو اقلیت قرار دیا، اور پھر اس کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستانی قوم کے لیے یہ ہے کہ اس نے پاسپورٹ عام کیا. ہر غریب
گھر کا آدمی پوری دنیا میں پھیل گیا اور لوگوں کی معاشی حالت سدھر گئی. اس سے پہلے کسی بیوروکریٹ کے علاوہ، بڑے سرمایہ دار اور تاجر کے علاوہ کسی انسان کا پاسپورٹ نہیں بنتا تھا. پاکستان کا ہر آدمی جہاں اس میں غربت کی زندگی گزار رہا تھا. یہ اس کا وہ کارنامہ ہے نہ محمد علی جناح کر سکا، نہ اس کے بعد آج تک کر سکا. تو خامیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، جو بھی تھا، اس سے باس نہیں. لیکن اس قوم کے لیے اس نے وہ کام کیا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہ کوئی اور کر سکا، اور آندہ کا حال اللہ کو معلوم. اس کو پھانسی نہیں دینے چاہیے تھے. ضیاء الحق کی زندگی کا یہ ایک برا عمل تھا، چاہے عدالتوں نے فیصلہ کیا جو بھی تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں غلط کام تھا. اس کے علاوہ اس سے اچھا انسان پاکستان کو کبھی نہیں ملے گا. اس زمانے میں جب انہوں نے پروگرام بنایا کہ مسجد شہداء سے اذان کو نشر کیا جائے، یہاں آگے ساری مشینیں لے کر. ہمارے ہاں ایک چترالی مؤذن تھے تو ان کی آواز کوئی ایسی نہیں تھی کہ ٹی وی کے ذریعے سے اور پوری دنیا میں نشر کی جائے. آوازیں تو سب اللہ نے بنائی ہیں، لیکن بہرحال ایک معیار بھی ہوتا ہے. میں بہت سوچتا رہا کہ کیا کریں، کسی جگہ سے خوش آواز مؤذن مانگ کر لائیں، کہاں سے لائیں. یہ بڑی قصہ مختصر ہے کہ بالآخر اذان مجھے خود پڑھنی پڑی. اس وقت ذرا آواز بہتر ہوتی تھی، لیکن میں نے ان افسروں کو جتنے بھی آئے تھے ان کو بتا دیا کہ بھائی تمہارا شیوا کچھ اور ہے، تم اپنے ٹی وی سے ریڈیو سے جو دعائیں سناتے ہو لوگوں کو، وہ میں نہیں سناؤں گا. وہ حق ہے کیا سنانا آپ نے؟ میں نے کہا جی میں وہ سناؤں گا جو حدیث کتاب میں. وہ کانپنے لگے، کہنے لگے ہماری نوکری کو خطرہ ہے. میں نے کہا نوکری خطرہ ہے یا نہیں؟ آپ اٹھا کر لے جائیں، ہم نے تو نہیں بلایا آپ کو. کہتے اب کہاں سے اٹھا لیں گے، یہ تو 4-6 گھنٹے کا عمل تھا. وہ یہاں صادق پلازا کے سامنے ساری مشینیں بڑی بڑی گاڑیاں لا کر فٹ کر دیں. قصہ مختصر کو اذان میں نے پڑھی، اور پاکستان کی تاریخ کے اندر یہاں ٹی وی کے ذریعے سے پہلی مرتبہ لوگوں کو صحیح اذان کی دعا بھی سننے کا موقع ملا اور صحیح افطار کی دعا سننے کا موقع. اذان کی دعا بھی انہوں نے کہا تھا کہ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. بخاری میں اتنے ہی الفاظ ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹی وی میڈیا پر جو اذانیں نشر کی جاتی ہیں، جو اس میں ایڈیشن والی جعلی قسم کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. خیر، اس دعا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ نبی کا کی بجائے رسول کا پڑھ لیں تو کیا ہے، حالانکہ نبی کے رتبے سے رسول کا رتبہ بھی بڑا ہوتا ہے، اور ارسال کے لفظ کے ساتھ رسول کا لفظ زیادہ جچتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نبی کا لفظ نکل گیا. نبی نے فرمایا کہ نبی کا لفظ ہوگا، رسول کا لفظ نہیں ہوگا یہاں. تو یہ آپ کے لیے ایک مستقل دلیل ہے اس بات کی کہ دین کی کسی بات کے اندر اپنی طرف سے رد و بدل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. ہمارے زمانے کی جتنی اہل بدعت ہیں ان میں یہی خامی تو ہے. یہ بہت ساری ملاوٹ والی چیزیں بھی شامل کر دیتے ہیں، اور ہم جب روکتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دشمن بنتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہابی بھی ہیں، یہ گستاخ بھی ہیں، یہ بے ادب بھی ہیں، منکر رسول بھی ہیں، منکر اولیاء بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگائیں گے. ہمیں تو خیر ان کے فتووں کا ڈر بھی نہیں، کچھ فکر بھی نہیں الحمدللہ. لیکن ہم آپ حضرات سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس فکر مند رہا کریں. کوئی کتاب بھی کسی مستند عالم کے مشورے کے بغیر مت لیں، مت پڑھیں جب تک اس سے مشورہ نہ کریں کتاب پڑھنے کے قابل ہے کہ نہیں. بازار میں ٹن بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی. لوگوں نے منافع خوری کے جذبے کے ساتھ کوئی ادھر سے لے کر کوئی ادھر سے لے کر بغیر کسی کے صحیح ہے یا نہیں ہے کتابیں بنا دی ہیں، اور لوگ لے رہے ہیں اور خرید رہے ہیں. جب تک جس عالم کے علم پر اور اس کی دیانت پر آپ کو اعتماد نہ ہو، اس سے پوچھے بغیر کوئی کتاب نہ خریدیں. کوئی ایک پرچہ بھی آپ کو ملتا ہے تو عالم سے پوچھ لیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں. جو صاحب علم ہوگا آپ کو صحیح رہنمائی کرے گا. یہ ضروری نہیں کہ ہر مسجد کا امام صاحب علم ہو، یہاں بے شمار ایسے ہی بد نصیب بھی مسلط ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کتاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور صحیح اور غیر صحیح تمیز کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ دعا مبارکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے نکلی ہوئی، اس کو اسی انداز سے آپ یاد کر لیں، بچوں کو سکھائیں، گھر والوں کو سکھائیں. یہ بڑی مفید چیز ہے، اس کی فضیلت آپ نے سن لی ہے، اور آپ پرچے کے اندر پڑھ بھی لیں گے. دوسرے دوست ہاتھوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے. اور یہ جو دوسرا پرچہ ہے یہ ننگے سر نماز والا، کوشش کریں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے اور ان کی بھلائی ہو جائے. ننگے سر نماز مجبوری سے مراد ہے کہ کوئی کپڑا ہے ہی نہیں،
ہو جاتی ہے، بالکل بغیر شک شبہ ہو جاتی ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ٹوپی خرید سکتا ہے، رومال خرید سکتا ہے، اور جان بوجھ کر ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز کی بے ادبی کر رہا ہے، اس کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ادب نہیں ہے، وہ گستاخی اور بے ادبی کا سلوک کر رہا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کا ادب نصیب فرمائے اور دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہمارے یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ تو ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اور جتنے لوگ بھی بے دینی کے اندر ہیں، دین سے برگشتہ ہیں، جہالت کا شکار ہیں، یا اللہ ان کو قرآن کریم کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، تاکہ قرآن کے نور سے اپنے دل دماغ کو روشن کر سکیں اور اس جہالت کو ختم کر کے قرآن کے فیصلوں پر عمل کر کے دنیا کے اندر آخرت کے اندر سرخرو ہو سکیں اور اللہ کے ہاں کامیاب زندگی گزار سکیں۔